بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah hath not chosen any son, nor is there any God along with him. Else would each God have assuredly championed that which he created, and some of them would assuredly have overcome others. Glorified be Allah above all that they allege. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Knower of the invisible and the visible, and exalted be he over all that they ascribe as partners unto him. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. آسمانوں و زمین کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کا کوئی شریک ہو، ملک میں تصرف میں، عبادت کے مستحق ہونے میں وہ یکتا ہیں. نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے. اگر مان لیا جائے کہ کئی ایک اللہ ہیں تو ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہیے، تو موجودات میں نظام قائم نہیں رہ سکتا. حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے. عالم علوی اور عالم سفلی، یعنی اوپری کائنات کا اور نچلی کائنات، آسمان و زمین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں. دستور سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے. بس معلوم ہوا کہ ان سب کے خالق مالک اللہ ہی ہیں، نہ کہ متفرق کئی ایک معبود. اور اگر بہت سے معبود مان لیے جائیں تو اس صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پست مغلوب کرنا اور خود غالب اور زور آور ہونا چاہے گا. اگر غالب آ گیا تو مغلوب اللہ نہ رہا، اگر غالب نہ آیا تو وہ خود اللہ نہیں. بس یہ دونوں دلیلیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں ہیں. متکلمین کے طور پر اس دلیل کو دلیل تمانع کہتے ہیں. ان کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو اللہ مانے جائیں یا اس سے زیادہ، یعنی 3 4 اور اس سے بڑھ کر، پھر ایک تو ایک جسم کی حرکت کا ارادہ کر لے اور دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرے، یعنی ایک چاہے کہ سورج نکلے اور دوسرا چاہے کہ نہ نکلے. اب اگر دونوں کی مراد حاصل نہ ہو تو دونوں ہی عاجز ٹھہرے، اور جب عاجز ٹھہرے تو اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ واجب عاجز نہیں ہوتا. اور یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں کی مراد پوری ہو، کیونکہ ایک کے خلاف دوسرے کی چاہت ہے، تو دونوں کی مراد کا حاصل ہونا محال ہے. اور یہ محال لازم ہوا ہے اس وجہ سے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اللہ فرض کیے گئے تھے. بس یہ تعدد باطل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، کئی سارے نہیں. اب رہی تیسری صورت، یعنی یہ کہ ایک کی چاہت پوری ہو اور ایک کی نہ ہو، تو جس کی پوری ہوئی وہ تو غالب اور واجب رہا، اور جس کی پوری نہ ہوئی وہ مغلوب اور ممکن ہوا. کیونکہ واجب کی یہ صفت نہیں کہ وہ مغلوب ہو، تو اس صورت میں بھی معبودوں کی زیادتی تعداد باطل ہوتی ہے. پس ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے. وہ ظالم سرکش حد سے گزر جانے والے مشرک جو اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے شریک بتلاتے ہیں، ان کے ان بیان کردہ اوصاف سے اللہ کی ذات بلند و بالا، برتر اور بالکل پاک اور بے عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو مخلوق سے پوشیدہ ہے اور اسے بھی جو مخلوق پر عیاں ہے. پس اللہ تعالیٰ ان تمام شرکا سے پاک ہے جسے منکر اور مشرک اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں.